الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اختیار کرو خدا داد دین کا رنگ۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا اس کے حسن سے بڑھ کر کس کا حسن ہوگا، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ سامعین، کل یہ ہماری آیہ مبارکہ 138 اس کی تفسیر رہ گئی تھی قلت وقت کے پیش نظر۔ گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ یہود و نصارہ کو یہ بات کہی گئی اور انہیں یہ بات سمجھائی گئی، مسلمانوں کو اللہ نے یہ بات فرمائی اور خطاب فرمایا کہ تمہارے لیے جو معیار ہے وہ عظیم ہستیاں ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ وہ معیار ہیں تمہارے لیے ہدایت کا۔ جب تم کبھی دیکھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے ماننا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے ماننا ہے، تو ان کو کیسے ان لوگوں نے مانا ہے، تم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، تم انہیں دیکھو اور ان کا ظاہر دیکھو کہ انہوں نے کس انداز سے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب یہود و نصارہ نے اپنے اپنے رنگ بنا رکھے ہیں اور اپنے اپنے رنگوں کے ساتھ ان کی ایک پہچان ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں اور اہلیان اسلام وہ ہیں کہ ان کی پہچان اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، ان کی پہچان اللہ کا رنگ ہے۔ کون سا رنگ ہے جی؟ اللہ کا رنگ۔ اب وہ رنگ کون سا ہے؟ اب وہ رنگ حقیقت میں اللہ کے دین کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ۔ فرمایا ایک تو وہ ظاہر ہے جو تمہارے جسم پر، تمہارا لباس، تمہاری پہچان، اور ایک دنیا کے جتنے بھی رنگ ہیں ایک وقت آنے کے بعد وہ رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے اس رنگ کی مدت جو ہے اس کی چمک کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا میں آپ جتنا قیمتی سے قیمتی ترین بھی رنگ لے آئیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ ماند پڑ جائے گا، آپ کو ری پینٹ کی جانب بڑھنا پڑے گا، لیکن وہ رنگ جو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، وہ رنگ جو مالک نے ایمان کا کسی کو عطا فرمایا ہے، فرمایا اس رنگ کا عالم یہ ہے کہ دنیا کے رنگ وقت گزرنے کے ساتھ ماند پڑ جاتے ہیں، اور دین کا رنگ وہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ اور پکا ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان جو اس رنگ میں رنگا جاتا ہے، اب دیکھیے جس شخص نے بھی اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھایا اور اس کی جانب وہ بڑھتا چلا گیا اور اس کے ساتھ وہ مخلص ہو گیا، تو سب سے بڑی چیز ہے وہ اخلاص ہے۔ دین یاد رکھیے، دین بنیادی طور پر اخلاص کا نام ہے، مخلص ہونے کا نام ہے، اور قرآن میں کئی آیات ہیں جہاں بار بار مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، کہیں فرمایا کہ مخلصون، کہیں کوئی الفاظ تبدیلی کے ساتھ، لیکن سب کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے مخلص بنا لیتا ہے تو رب ذوالجلال کی ذات پھر اس کے اوپر ایسا رنگ چڑھاتا ہے، ایسا رنگ چڑھاتا ہے کہ اس کا رنگ مستقل طور پہ اور زیادہ مضبوط ہو کر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا صبغۃ اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور وہ رنگ ہمارے دلوں پر اب چڑھ چکا ہے۔ ایک ظاہر کا رنگ تھا، اب ایک باطن کا رنگ ہے، اور یہ باطن کا رنگ ہے۔ چونکہ دل کا رنگ اس لیے کہا گیا، مفسرین نے اس کی وضاحت کی، چونکہ انسان کے پورے جسم کا جو کیپٹل ہے، جو ایک مرکزی نقطہ ہے جس سے انسان کا سارا وجود چل رہا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔
ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی۔ ظاہر ہے اسی دل کی پمپنگ سے آپ کی پوری باڈی میں شریانوں کے ذریعے جو ہے آپ کا بلڈ سپلائی ہوتا ہے اور آپ کا یہ نظام چلاتا ہے، اسی میں آتا ہے، اسی سے صاف ہو کر پھر دوبارہ آپ کے جسم میں جاتا ہے۔ تو اب اگر یہ پمپنگ کرنا چھوڑ دے اور یہ سپلائی چھوڑ دے، آپ سارے بھی بالکل فٹ ہوں، تو کہتے ہیں نا جی اسے کیا ہوا، ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی ہمارے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا، ابھی اچانک اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہا جی کچھ بھی نہیں تھا، بس ہارٹ اٹیک ہو۔ ہارٹ اٹیک کا مطلب، اٹیک ظاہر حملہ کیا مطلب، دل بند ہو گیا۔ اردو میں اگر اس کا معنی کریں گے تو حرکت قلب کا بند ہو جانا۔ اب حرکت قلب جو تھی وہ دل کی حرکت اچانک بند ہوئی، ایک جھٹکا لگا، ایک سیکنڈ لگا، اور آپ کے سامنے بیٹھا بٹھایا باتیں کرتا ہوا بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب یہ تو اس کا ظاہر ہے، دوسرا اس کا باطن ہے۔ اس کا باطن اس سے زیادہ حساس ہے۔ اس کا جو باطن ہے وہ اس سے کہیں زیادہ حساس ہے کہ آپ روزے کے ساتھ ہیں، آپ نماز میں ہیں، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ بیت حرم میں بیٹھے، ایک سیکنڈ میں آپ کو حرم میں بیٹھے ہوئے آپ کو شیطان کے پاس پہنچا دیں۔ ایک سیکنڈ ہم یہاں بیٹھے ہیں، درس ہو رہا ہے، درس قرآن ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے ایک ہی لمحہ میں ہمارے دل کی جو تار ہے وہ یہاں سے کٹ کے کسی اور باہر کام میں لگ گئی۔ ایک سیکنڈ بیٹھے یہاں پہ ہیں، موجود درس قرآن میں، لیکن دل کی توجہ باہر چلی گئی۔ اب یہ اس سے زیادہ حساس اور خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے اسلام نے بار بار جس بات پر زور دیا وہ انسان کا دل ہے، اور یہی ہمارا مرکزی نقطہ ہے۔ اب جب انسان کے دل کی توجہ، قرآن نے خود فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل تو بنائے نہیں ہیں کہ ایک دل میں رحمان رہے اور ایک دل میں شیطان رہے۔ فرمایا دل تو ہم نے ایک بنایا ہے، اب اس میں یا رحمان رہے گا یا شیطان رہے گا۔ تیسری بات تو ہو نہیں سکتی کہ رحمان بھی ساتھ شامل کر لیں اور اس کے معاملات بھی چلتے رہیں، کہا نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ، جو مومن ہیں، مومن جو مسلمان سے اگلے درجے میں چلا گیا وہ مسلمان مومن بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ صبغت اللہ کا یہی معنی ہے نا، اللہ کا رنگ۔ اب اس سے وہ رنگ اتر گیا، اور کس کا رنگ چڑھ گیا؟ اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اور جس پر پھر اللہ کا رنگ چڑھ گیا وہ صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، مولا علی بن گئے، وہ جناب وفادار بلال حبشی بن گئے، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ کیا تھا کہ ان سے وہ رنگ اتر گیا، کفر کا رنگ اتر گیا، وہ والے خاندانی اپنے روب دبدبہ اور خاندانی پہچانوں والے رنگ چھن گئے، عرب کے رنگ چھن گئے، عجم کے رنگ چھن گئے، سارے رنگ ختم کر کے وہ اللہ کے رنگ میں آ گئے۔ اور جب اللہ کے رنگ میں رنگے تو پھر عالم یہ تھا کہ سلمان فارسی ہو یا بلال حبشی غلام ہو یا قبیلے کا سردار ہو، ایک ہی جگہ پر حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ اس سے پہلے آقا اور غلام کا فرق تھا، قبیلوں کا فرق تھا، قبائل کا فرق تھا۔ جب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے تو سارے، کیا کوئی فرق ہوتا تھا کہ یہ وسلم کا چچا ہے، یہ وسلم کے خاندان کا ہے، یہ قریش کا ہے، یہ فلاں عبد مناف کا ہے، یہ جناب بنو ہاشم کا ہے، یا یہ جناب حبش کا رہنے والا غلام ہے، اور یہ اجمی ہے اور یہ عربی ہے؟ کیا کوئی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی فرق تھا؟ نہیں، سارے آقا کی بارگاہ میں اکٹھے برابر ہو کر وہاں حضور کے غلام بن کے بیٹھے۔ کیوں؟ اب سب کے اوپر ایک رنگ تھا، سب کے اوپر ایک رنگ تھا۔ اب عربی والا رنگ بھی اتر گیا، اجمی والا رنگ بھی اتر گیا، امیر کا رنگ، غریب کا رنگ، چھوٹے کا، بڑے کا، سارے رنگ اتر گئے۔ اب ایک ہی رنگ چڑھ گیا، وہ رنگ اللہ کا رنگ اور محمدی رنگ تھا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہماری انفرادیت ہو۔ ہم نے کئی بار اس منظر کو دیکھا ہے، یہ انفرادیت ہو، یہ انفرادیت ہو، یہ اس انداز سے ہو، یہ اس انداز سے ہو۔ نہیں، پھر ابھی اللہ کا رنگ جو ہے وہ چڑھا نہیں ہے۔ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر اپنی پہچان ختم کر کے اسی کی پہچان کو زندہ رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اے لوگوں سنو، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور دنیا میں اللہ کے رنگ سے بڑھ کے بھی کوئی رنگ ہے؟ کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے۔ اس لیے آج دنیا میں یہ اپنے اپنے جو ہم نے رنگ بنائے ہوئے ہیں نا، ان سارے رنگوں کو چھوڑ دیجئے، ایک ہی رنگ میں آ جائیے جو اللہ کا رنگ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا رنگ ہے۔ وہی رنگ سب سے اچھا ہے، وہی پہچان سب سے اچھی ہے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی اور حسین رنگ نہیں ہے۔ اور اس کے در مفسرین نے یہ بھی ایک لکھا، اس کا معنی ظاہری معنی یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو دیا ہے، رنگ دیا ہے، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، کسی کو جس رنگ میں رنگا ہے، فرمایا کبھی کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھنا، کیونکہ یہ سارے رنگ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے رنگ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سارے رنگ کس کے ہیں؟ اللہ کے رنگ ہیں، اللہ کے رنگ ہیں۔ اور اس کا جلوہ اور اس کا منظر دنیا میں آپ نے سن بھی لیا۔ میں نے معراج شریف کی محفل میں یہ بات بتائی تھی کہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بلال، مجھے جنت اور دوزخ جب دکھائی گئی تو وہاں مجھے ساری حوروں کی سردار دکھائی گئی، جنت میں حوریں اور پھر حوروں کی سردار دکھائی گئی۔ تو میں نے کہا یہ بہت حسین و جمیل ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ میری امت میں سے کس کے لیے ہے؟ تو جواب دیا جبریل علیہ السلام نے کہ آقا یہ آپ کے غلام بلال حبشی کے لیے۔ اب بتائیے، وہ تو ظاہری طور پہ کالے رنگ کے تھے، حبش کے رہنے والے، حبش کے لوگ سارے ہوتے ہی ایسے ہیں۔ ادھر سیاہ رنگ میں ایکسٹریم اور ادھر حسن و جمال میں ایکسٹریم ہے، لیکن کیا تھا کہ بلال حبشی نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ تو پھر اللہ نے کیا قدر دی، کیا مقام دیا۔ وہ تو خیر جنت کی بات ہے، دنیا میں ایک ایسی عزت ملی تو پھر کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، اور وہ کیا تھی کہ سارے عرب کے سردار نیچے کھڑے تھے اور بلال حبشی کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے رہے تھے، کعبہ کے اوپر چڑھ کے۔ یہ وہ اعزاز تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں غلاموں کو کسی نے، بکنے والے غلاموں کو اتنی عزت نہیں کسی نے دی دنیا میں، اور نہ آ کر کوئی قیامت تک دے سکے گا جو عزت میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو دی۔ کعبے کی چھت پہ چڑھا اور میں اذان پڑھوں۔ یہ ہے اللہ کا رنگ، یہ ہے اللہ کا رنگ جو وہ اپنے رنگ دکھاتا ہے، جو اس کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لیتا ہے۔ اور ہمیں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ ہمیں اپنے رنگ میں ہی رنگ دے اور ہمیں یک رنگ فرما دے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو محض اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی، اس کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں ہے، عبادت کسی کی نہیں ہے، عبادت کسی کی نہیں ہے۔ یہی کلمے کا ہمارا اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ ہمیں اسی رنگ میں رکھے جو اللہ کا رنگ ہے، اور اسی اپنی ذات کی عبادت میں رکھے جس کا ہمیں حکم ہوا۔ آمین و علینا الا البلاغ۔